حجت اللہ میں بحث یہ ہو رہی تھی کہ جن لوگوں تک اسلام نہیں پہنچا اور وہ لوگ کسی پہاڑ میں پیدا ہوئے یا کسی غار میں پیدا ہوئے یا پھر اسلام پہنچا اور ان کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا تو ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا. اور یہ عرض کیا تھا کہ اشاعرہ ماتریدیہ میں اس بات کا اختلاف ہے اور حنفی ماتریدی حضرات کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کا قائم ہو، بس اس سے اتنا پتا ہو کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے اور یہ معمولی سی معرفت بھی بس کافی. اور اشعری فقہا جو ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت جو ہے وہ عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی نبوت ضروری ہے. اور حنفیوں میں بھی بہت سے حضرات اس طرف گئے ہیں. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت یہ ہے کہ بہت بڑے صوفی تھے. اس میں شبہ نہیں کہ تصوف میں ان کے دور میں ان جیسا کوئی آدمی شاید نہیں تھا اور اللہ نے اپنی معرفت کا بڑا حصہ انہیں نصیب فرمایا تھا اور ہندوستان پورے کی وہ آزادی اور اس میں دین کی حکمرانی اور دین کا غلبہ جو کئی صدیوں تک مزید آگے بڑھ گیا اور مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی مساعی جمیلہ کی اور ان کی کاوشوں کی یہ کا نتیجہ تھا جو لوگوں نے دیکھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فقیر بھی بہت بڑے اور ان کلام میں جب وہ کلام کی مبارک کرتے ہیں اپنے مکتوبات میں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ایک مکمل آدمی دنیا میں بھیجا کہ تصوف، علم کلام، فقہ، تفسیر اور ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام انہیں دیا تھا. تو حضرت نے اس مسئلے میں ماتریدیہ کو چھوڑ کے اشاعرہ کا موقف اختیار کیا اور حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آخر ماتریدیوں نے یہ موقف کیسے اختیار کر دیا کہ اللہ کی معرفت کے لیے تنہا عقل کافی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ عقل شریعت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے اور عقل کے ذریعے ہم چیزیں ثابت کرتے ہیں، لیکن عقیدہ اور عقیدہ بھی اللہ کی ذات کا اقرار اور اس کی صفات کی معرفت یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ اس میں عقل تنہا کام نہیں آ سکتی جب تک کہ نبوت ساتھ نہ ہو. یہ بحث اس سے پہلے گزر گئی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی سمجھ بوجھ حاصل ہونا یا انسان کا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ہے، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اعمال جو انسان کرتا ہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں اس کی بنیاد اس پہ رکھنی ہے. یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت ہے، اس کے بعد نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جھوٹ نہ بولنا، برائی نہ کرنا، غلط کام نہ کرنا اور نیکی کے کام کرنا، یہ سب کا سب نبوت کے ساتھ مرتبط ہے، نبوت کے ساتھ اس کا ربط جڑا ہو. انبیاء علیہ السلام کہتے تھے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے تو لوگ جھوٹ ہی بولا کرتے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ شراب پینا اچھی بات ہے تو لوگ شراب نہیں پیا کرتے. اشاعرہ اسی بات کے قائل. ماتریدی اس طرف نہیں ہے. ماتریدی کہتے ہیں
کہ اعمال میں خود خوبصورتی اور بدصورتی پائی جاتی ہے. نبوت نہ بھی ہو تو بھی ایک شریف آدمی اس کے لیے جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہے. نبوت نہ بھی ہوتی تو بھی کسی کو کہنا کہ کسی کے مال سے جائیداد پہ قبضہ کر لو اور اپنے ہمسایوں کے گھر پہ قبضہ کر لو، کوئی بھی نہ کرتا، اس لیے کہ شرافت کے خلاف ہے. تو وہ کہتے ہیں نبوت کی ضرورت تو پیش آتی ہے، لیکن ہم کلی طور پہ زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کو نبوت کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے تمہیں، اس کی بنیاد پر بھی تم فیصلہ کر لیتے ہو، چاہے تمہیں رسالت کا پیغام پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، تم خود فیصلہ کر لیتے ہو کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور اس کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کے حجت اللہ میں ایک جگہ بڑی تفصیل سے بھی بیان کیا ہے، اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے عربوں کے پورے معاشرے کو نہیں بدلا. جو قوانین قدیم سے چلے آتے تھے اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ قوانین اپنی جگہ پر رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے چھوڑ دیے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے. مثلاً اس میں 2-3 مثالیں آپ دیکھیے. یہ بات تاریخ میں آئی ہے کہ 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت تھی، قتل ہو جاتا تھا 10 اونٹ دے دیتے تھے، بس ٹھیک ہے، اگر آپ نے صلاح کرنی ہے تو 10 اونٹ پہ ہو جاتی. بس عبداللہ کی باری آئی، بس عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اللہ تعالیٰ 10 بیٹے دے دے تو ایک بیٹے کو قربان کر دیں گے. اب جب عبداللہ کو قربانی کے لیے لے کے چلے تو ان کی بہنیں ہوئی، اور عربوں میں سب جو قبیلے میں ان کے تھے اجزا قربا پریشان ہوئے، اور اس کا تمہارا بیٹا بہت اچھا ہے، بس اس سے ذبح کر دو. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے نظر مانی ہے اور میں بیٹے کو ذبح کروں گا. آخر بحث مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ کاہن جو ہیں ان سے پوچھو کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو کاہنوں سے پوچھا گیا، انہوں نے آسان ترکیب بتا دی. انہوں نے کہا ایک طرف عبداللہ کا نام ڈالو اور 10 اونٹ اور پرچی نکالو کیا نکلتی ہے. اگر عبداللہ کے نام کی پرچی نکلے تو 20 اونٹ بڑھا دے، 10 کی بجائے 20 کر دینا، پھر 30 کر دینا، پھر 40 کر دینا. پرچیاں ڈالتے رہے، ہر مرتبہ اللہ کا نام کرتا رہا اور سب کہتے رہے یہ اللہ کی طرف سے. آخر جب 100 اونٹ کی پرچی ڈالی تو وہ اونٹوں والی پرچی نکلا. تو عربوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کی دیت خدا کے یہاں 100 اونٹ ہے. خدا چاہتا ہے کہ اگر تم سے قتل ہو جائے تو اس کے عوض میں 100 اونٹ پر صلح کرو یا 100 اونٹ دیا کرو. تو جو ان کی قدیم سے ایک قانون اور رسم چلی آ رہی تھی انہوں نے اس کو بدل دیا، اور آئندہ سے 100 اونٹ ایک آدمی کے عوض میں ہونے لگے. اسی لیے وہ جو روایت آئی ہے عیسائی وغیرہ میں ہر جگہ بسامت کے بعد میں کہ جب میت کا پتہ نہ چلے کہ کون اسے مار گیا ہے، محلے والے اٹھے، ان کے صبح ایک لاش دیکھی ہے، جنگل میں ایک لاش پڑی تھی، پتہ نہیں کون مار گیا، کیا ہوا ہے. تو شریعت اس پہ قسامت کے باپ کو بتاتی ہے. قسامت کا باپ یہ ہے کہ قرب و جوار کے محلے کے 50 آدمیوں کو جمع کر لیا جائے اور وہ اللہ کے نام کی قسم کھائیں کہ ہمیں اس میت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ کس نے اسے قتل کیا ہے. اور پھر وہ قسم سے فارغ ہو گئے تو حکومت اس کی دیت ادا کر دے. وہ جو روایات جتنی آتی ہیں اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ 100 اونٹ کی یہ تعداد متعین ہوئی تھی جب رسول اللہ کا معاملہ یہ پیش آیا، اور اس کے بعد ابو طالب جو تھے اور عبد المطلب کی باقی جو اولاد تھی یہ 100 اونٹوں پہ فیصلے کیا کرتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا تو آپ نے 100 اونٹوں کی اس دیت کو بالکل تبدیل نہیں فرمایا. تبدیل اگر کرنا ہوتا تو حقیقت میں اللہ کرتا، کیونکہ حقیقت میں شریعت اور قانون کو بنانے والا اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نافذ کرنے والے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے شریعت نہیں بنا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ 101 اونٹ ہوں گے یا 99 اونٹ ہوں گے. وہ تو جو کچھ بھی کہتے تھے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا تھا. مقدمے میں انہوں نے فیصلہ کیا، وہ فیصلہ اللہ کو نہیں پسند آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگی. ولا تقل للخائنین خصیما، اور ولا تقل للخائنین خصیما، اور آپ ان چوروں کی طرف مت ہو جائیں، ان کے طرف دار مت بنے. فیصلہ کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قریب تک اس یہودی کا ہاتھ کٹ جاتا اور فیصلہ ہو جاتا. اللہ نے وحی نازل فرما دی. اس سے پتہ چلتا ہے ان چیزوں سے بہت دلائل ہیں اس کے. ہمارے زمانے میں یہ جو جن حضرات کا تعلق بریلوی فقہ سے ہے، انہوں نے بہت کتابیں اس موضوع پہ لکھی ہیں اور ساری احادیث کچھ جگہ جمع کر دی ہیں. ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، جیسے چاہتے شریعت بنا لیتے. حنفی فقہا نے جو اصول کی مباحث لکھی ہیں، فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، انہوں نے صاف اس بات کو لکھا ہے کہ شریعت اللہ ہی بناتا تھا، اللہ ہی بتاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب نہیں تھا. اور جتنی احادیث اور آیات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت بتا دی ہے، بنا دی، تو وہ آنن فانن وحی ہے، اللہ کی طرف سے دل پہ الہام ہو جاتا تھا. ایسی چیزیں تھی تب بتاتے تھے. مثلاً آپ نے کہہ دیا کہ اگر میں کہہ دوں کہ تم پہ حج فرض ہے تو تم پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا. وہ کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں حج میں کمی بیشی کر سکتے تھے. حنفی فقہا کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، وہ تو دل پہ نازل ہوتی تھی، وحی ظاہر میں نظر نہیں آتا تھا. منع کر دیا گیا کہ آپ ہاں نہ کریں، آپ نے ہاں نہیں کی. ایک آدمی نے پوچھا کہ ہر سال حج فرض ہے، آپ چپ رہے، 2 بار 3 بار پوچھا، آپ نے اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، پھر تم کب کر سکتے. تو حقیقت میں شارع اللہ ہی ہے جو احکامات کو نازل کرتا ہے اور قانون بناتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، 100 اونٹوں پہ لوگوں نے اتفاق کیا ہوا تھا پہلے سے. اگر یہ خلاف ہوتا اللہ کی منشا اور رضا کے، اللہ بڑی نازل کر دیتا کہ اب آئندہ سے 100 نہیں 200 اونٹ رکھ دیجیے، 50 اونٹ کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 100 اونٹ پہ فیصلہ فرمایا. کتنے ہی فیصلے ایسے آتے ہیں کہ 100 اونٹ پہ فیصلہ ہو گیا. یہاں اس کے باوجود اجتہاد ہے، اور یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم حنفی ہیں. اس لیے دنیا میں اگر کوئی فقہ اس قابل ہے کہ اس جدید دور میں بھی نافذ کی جائے تو مالکی فقہ ہے اور حنفی فقہ. اس لیے کہ مالکی فقہ اسپین میں، فرانس میں، افریقہ میں اس کے مطابق فیصلے ہوتے رہے، وقت تبدیل ہوتا رہا، ساتھ ساتھ ان کے علماء اجتہاد کرتے رہے حکومت کی سطح پر. ورنہ چھوٹا موٹا اجتہاد، نماز، وضو، روزہ، طہارت کے مسائل اس میں تو ہر جگہ ہی رہا ہے. لیکن حکمرانوں کو جو مسائل پیش آتے رہے، اس میں اجتہاد یا مالکیوں نے کیا یا حنفیوں نے کیا. اب حنفیوں کو دیکھیں، 100 اونٹ کی دیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں کہ 100 اونٹ دیں گے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جتنے پہ تمہارا آپس میں معاہدہ ہو جاتا ہے بس وہی چیز ہے، اور یہ سب سے آسان چیز. 100 اونٹ کی قیمت اب دیکھیں 1.5 لاکھ روپے. آدمی کہتے ہیں 1.5 لاکھ تو میں نے کیا کرنا ہے، بندہ مارا گیا، اس کی وجہ سے بھی قتل کرو. وہ کہتے ہیں 10 لاکھ لے لو اور ہماری جان چھوڑو، ہمارے آدمی کو نہ مارو. وہ کہتے ہیں 15 لاکھ لیتا ہوں، 20 لاکھ لیتا ہوں. جس سے فیصلہ ہو جائے. امام یوسف رحمۃ اللہ کی قاضی رہے نا ساری زندگی، تو اس لیے وہ ان مسائل کو سمجھتے تھے. انہوں نے کر دیا فیصلہ، انہوں نے کہا بس جو آپ نے رہا آدمی یہی میرے قانون لکھا ہے. تو اس لیے اصل میں شارع اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مرضی بتاتے ہیں کہ کیا چیز اللہ کو پسند ہے، کیا چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو شریعت نے اس 100 اونٹ کو قائم رکھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ آگے چل کر یہ بحث لکھتے ہیں، بڑی لمبی تفصیل سے کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کو نہیں تبدیل کیا، بلکہ جو چیزیں اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف تھی انہیں تبدیل کر دیا. اس کی ایک اور مثال دیں، اس میں دونوں پہلو آ جاتے ہیں. فتح مکہ کیا، اس سے بھی بہت پہلے اسلام کے بالکل آغاز کے دور میں
نکاح کے 8 طریقے رائج تھے، اور یہ حضرت 8 طریقوں پر نکاح کرتے تھے قریش کے علاقہ. اور وہ نکاح یہ تھا، مثلا ایک بچہ پیدا ہوتا تھا اور کاہن کو بلاتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے یہ کس کا بچہ ہے، تو کاہن اس کے پاؤں دیکھ کے ہاتھ دیکھ کے بتا دیتا اسلام کا بچہ ہے. وہ عورت اسی کی طرف بچے کو منسوخ کر دیتی تھی، وہ اس کا شوہر کا نام نہ پڑتا، یہی بچہ اس کی اولاد سمجھا جاتا. کاہن کی بعض چیزوں پہ متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کا اظہار فرمایا، اور یہ کاہن عربوں کے کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے تھے، ساری زندگی کہانت میں گزری ہوتی تھی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں گھر تشریف لائے تو ہنس رہے تھے، میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی زید، میں گلی میں باہر بیٹھا ہوا تھا تو زید گزرے، تو ان کے پاؤں ریت پہ لگ گئے، ننگے پاؤں چل رہے. پھر آپ کے اور اسامہ گزرا، پھر اس کے بعد لاں عربوں کا کاہن گزرا، تو میرے سامنے جب آیا تو پاؤں دیکھتا رہا، اور پھر اس نے کہا یہ تو پہلے باپ گزرا ہے پھر بیٹا گزرا ہے، باپ اور بیٹے کے پاؤں ملتے جلتے. یہ کاہنوں کو ایسی مہارت، وہ چیز دیکھتے تھے اور اس سے پاس لے لیتے تھے. بہت زیادہ ان عربوں میں یہ چیز تھی. تو کاہنوں کے ذریعے ایک نکاح کا طریقہ، ایک نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ عورت دیکھتی تھی بچے کو، جس کے ساتھ نسبت جوڑتی تھی، بس یہ نکاح بعد میں ہوتا تھا اور بچے کی ولادت پہلے ہو جاتی تھی. ایک طریقہ تھا، یہ ان کے ہاں نکاح سمجھا جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے باپ کے بارے میں شبہ تھا کہ کون ہے، تو آپ نے اس کی پنڈلیاں اور اس کے پاؤں دیکھ کے فیصلہ فرمایا. آپ نے کہا کہ فیصلہ قانونی طور پر الگ تھا، قانونی طور پہ آپ نے کہا کہ جس گھر میں پیدا ہوا ہے انہیں کا بچہ ہے، قانونی فیصلہ الگ تھا. اور بچہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ، اور سسر نے یہ دعویٰ کیا کہ بچہ میرا ہے، کسی اور نے کہا یہ میرا ہے کیونکہ اس باندھی کے یہاں پیدا ہوا ہے. تو قانونی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسر کے حق میں دیا. جب سسر کے حق میں دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بیوی جو تھی وہ اس بچے کی بہن لگی نا حقیقی، لیکن آپ اس بچے کے پنڈیاں دیکھی، پاؤں دیکھ کے واپس بھیج دیا اور گھر آ کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس سے پردہ کرنا. تو قانونی فیصلے الگ ہوتے ہیں، وہ تو ہم ظاہر کی گواہی کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں نا، لیکن حقیقت میں کیا ہے وہ ممکن ہے الگ ہو، ممکن ہے نہ، وہ ایسی چیز ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس بات کو نہیں مانا، خیر وہ ایک الگ بحث ہے فقہی، لیکن ہوتا یہی ہے کہ نکاح کے عربوں کے 8 طریقے رائج تھے. یہ قریش مکہ صرف ایک ہی طریقے سے نکاح کرتے تھے، اور وہ یہ گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول اور حق مہر کا تعین کرنا. یہ 4 چیزیں ہوتی تھیں. ایک تو نکاح کوئی جو بھی کرے، ایجاب اور قبول 2 چیزیں، اور حق مہر تیسری، اور ان کے درمیان کوئی بھی عقد جو بندوانے والا ہو، یہ 4تھی چیز تھی. اس طرح وہ کیا کرتے تھے. شریعت نکاح اگر مرد اور عورت اقرار کرتے ہیں نکاح کا اور گواہوں کی موجودگی میں اور پیسے ہوں تو ان 3 چیزوں پہ نکاح ہو جائے گا. پیسے نہیں رکھے تو پھر لڑکی کی چچا کا بہنوں وغیرہ کو دیکھیں گے، جتنا اس کا حق مہر تھا اس حق مہر سے اس کا نکاح مانا جائے گا، جتنا حق مہر شوہر کو دینا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 طریقے منسوخ کر دیے اور صرف ایک طریقے کو باقی رکھا، اور یہ طریقہ ہوا ہے جس پہ اپنی نکاح ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاشرہ نہیں بدلا، اس میں وہ چیزیں تبدیل فرما دی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف. اب اللہ کی مرضی کے خلاف کون سی چیزیں تھیں؟ ماتریدی کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جنہیں ہم اپنی عقل اور غور کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے. شریعت ہوتی نہ ہوتی انسان کپڑے پہنے ہی کرتے، شریعت ہوتی یا نہ ہوتی لوگ گندگی کھانے سے بچتے، شریعت آتی یا نہ آتی لوگ لوٹ مار کرنے سے بچتے. جیسے اب اس کی بڑی بات ہے مثال لے لیں کہ اب بھی دنیا میں کتنی اقوام ایسی ہیں جہاں پر کوئی شریعت نہیں مانتا، دہلی ہیں، کافر ہیں، اس کے باوجود زندگی کا ایک نظام انہوں نے اپنی عقل سے مرتب کر لیا ہے، تو آپ زندگی وہاں بھی گزر ہی رہی ہے.
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک ہے چیز عقیدے کی اور ایک ہے ان اعمال کی. جب تم یہ کہتے ہو کہ ان اعمال میں عقل کا دخل ہے اور عقل کے ذریعے کسی چیز کی خوبصورتی اور بدصورتی کو پہچانا جا سکتا ہے، پھر ایک آدمی بدصورتی کے اعمال کرتا رہا، ایک آدمی خوبصورت اعمال کرتا رہا، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن یہ دونوں چیزیں آپس میں جمع کیسے ہوں گی؟ وَبِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهَا أَمْرًا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ. ان دو چیزوں کے درمیان ایک اور بات ہے. ایک آدمی کا عقیدہ درست ہے، اعمال اس کے برے ہیں. ایک آدمی کا عقیدہ غلط ہے، کافر ہے، اعمال اس کے اچھے ہیں. اعمال سے اسے جزا سزا ملے گی یا نہیں ملے گی، کیا ہوگا قیامت میں. حضرت انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس انسان کی نیکیاں دیکھی جائیں گی اور گناہ دیکھے جائیں گے، اور جتنے اچھائی کے اس نے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس نے گناہوں کو قیامت میں معاف کر دے گا. لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ اس کے لیے عقیدہ الگ مانا جائے گا اور اعمال الگ مانے جائیں گے. عقیدے میں جب حساب کتاب ہوگا تو پتہ چلے گا یہ کافر ہے یہ مومن ہے. اب آؤ اعمال پہ. اعمال میں پتہ چلا کہ مومن کے ساری زندگی کے اعمال خراب ہے، کافر نے کبھی شراب نہیں پی، اس کے اعمال اچھے ہیں، تو اس کا فیصلہ اعمال کا ہوگا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے اساتذہ کی رائے یہ ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا، بس آگے چل پڑے. کہتے ہیں وَإِنَّ لِكُلٍّ مِّنَ الْأَعْمَالِ وَنُزُولِ الْقَضَاءِ بِالْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ أَثَرًا فِي اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ. اعمال میں اللہ نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے، جن چیزوں کو خدا نے ناجائز قرار دیا ہے، تو کیا اس کا انحصار انسانی عقل پہ ہے یا خدا کی وحی پہ ہے وہ نازل ہو؟ تو شاعرہ کہتے ہیں خدا کی وحی پہ ہے، بس ہماری عقل سے کچھ کام نہیں کرتی، کسی کام کی نہیں. ماتریدی فقہا کہتے ہیں نہیں، عقل کا ایک مقام ہے، ہم عقل کو بالکل بسے کچھ ڈال نہیں سکتے. یجمع بین الدلائل المتعارضة فی اہل الجاہلیہ یعذبون بما عملوا فی الجاہلیۃ عملا. اس لیے تمہیں حدیث میں دونوں طرف کے دلائل ملیں گے کہ ان اعمال کی وجہ سے جن کو کافروں نے کفر کے زمانے میں کیا ہے عذاب ہوگا یا نہیں. حدیث میں دونوں چیزیں آئی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی سے ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تم جس قبر کے بعد سے بھی گزرو نا تو اسے یہ بشارت دینا کہ جہنم اس کے لیے تیار ہے. ہر قبر والے مشرک کو بشارت. دوسری طرف دیکھیں تو جنہوں نے اس زمانے میں کفر میں نیکی کے اعمال کیے تھے، حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ حاضر، اور ان کی رشتہ داری بھی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول زمانہ جاہلیت میں اتنے نیکی کے اعمال کیے میں نے، اس پہ تو آپ نے اسلم تا علامہ اسلم تا، یہ جو اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے نا، یہ انہی نیکیوں کی وجہ سے دی ہے جو تم نے زمانہ جاہلیت میں کی. اس کا مطلب ہے کافر کو اس کی نیکی کام آئی. ہمارے اساتذہ یہی کہتے تھے، ساری بحث کے بعد وہ کہتے تھے کہ کافر کی بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی، اس کو کام آ جائے گی. پھر وہ کہتے تھے اس کو کام یا تو دنیا میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے نا اس پہ کس چیز پہ مرنا ہے، تو اللہ اس کافر کی نیکی کا اجر سے دنیا میں ہی دے دے گا، پیسے کی صورت میں، دولت کی صورت میں، ترقی کی صورت میں، کسی صورت میں دے خدا سے دے دے گا. یا وہ کہتے تھے کہ اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ مسلمان ہی ہو جائے گا، جیسے کہ حدیث میں آ گیا بخاری نے کہ اسلم تعالیٰ معصرت، جو تم نے اسلام قبول کیا یہ ان نیکیوں کے نتیجے میں جو تم نے زمانہ جاہلیت میں کی. اور تیسرا وہ کہتے تھے کہ قیامت میں کٹوتی ہو جائے گی، اس سے جتنے گناہ کیے، شراب پی، کوئی اور کام کیے ایسے، ادھر سے اس کی نیکیاں دیکھ لیں گے کہ انسانوں کے لیے اتنے اچھے اچھے اعمال کیے وہ معافی ہو جائے گی. حقوق العباد کے سلسلے میں بھی بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس نے ظلم کیا تھا دنیا میں، یہ چیز کی، اس نے لوگوں کو قتل کر دیا. اس کافر کی نیکیاں جب انصاف سے دیکھی جائیں گی تو اس نے دنیا میں اتنے لوگوں کو قحط سے بچا دیا، اتنے لوگوں کی مدد کر دی، تو پھر آپس میں ان کے اعمال کو جوڑ کے خدا فیصلہ کر دے گا. لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس پہ کوئی ذکر نہیں کیا. کہتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں جو انہوں نے نیکی کے کام کیے ہیں
اس میں کیا انہیں نفع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں دونوں کو خود ہی ملا لو. تو اساتذہ ہمارے اس طرح کہتے تھے کہ کافر کو اس کے نیکی کے اعمال کا نفع ہو، اور یہ بہت قریب ترین چیز ہے. اب اس جدید دنیا میں جو مسائل اٹھ رہے ہیں نا، ان میں بہت بڑے مسائل میں کیا بچے بھی پوچھتے ہیں کہ جی کافر نے بجلی ایجاد کی، کیا اس کا قیامت میں ثواب ملے گا؟ اور بچے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کافر ہے اور نیکیاں کرتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو جتنی بھی حنفی فقہا کی آراء ہیں اس میں عقل کا اثر بہت ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے شروع سے یہ بات طے کی کہ عقل کا اپنا ایک معیار ہے. عقل نبوت سے بڑھ نہیں گئی، لیکن عقل کلیتاً بس سے کچھ بھی نہیں ڈال سکتے، عقل سے آراز بھی نہیں کرتے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عقل کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، عقل سے بھی سوچنا پڑتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس پہ حنفی فقہا نے اصول رکھا. پھر جتنے حنفی آتے گئے وہ سب عقلیات کو لیتے رہے کہ عقل میں یہ بات آتی ہے، عقل میں یہ بات آتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے. اور اسی سلسلے میں صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ نے جو ہدایہ کتاب لکھی ہے، کمال کی کتاب ہے، 4 جلدوں میں. ہر مسئلے پہ وہ کہتا ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے اور دیکھو عقل میں یہ بات آتی ہے. شریعت اور عقل دونوں کو ملاتا چلا جاتا ہے. اور یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کی ہے. اور اسی لیے حنفیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور بہت زبردست بات کی. انہوں نے کہا سب سے پہلے یہ دیکھو کہ شریعت کا حکم صحیح نقل سے ثابت ہے یا نہیں، صحیح طرح نقل ہوا ہے یا نہیں ہوا. ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس زمانے میں لوگ چاند پہ پہنچیں گے وہاں کھانے پینے کا سامان نہیں ہوگا. آپ سادہ آدمی ہیں، یقین کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار کمال کی بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو 1500 سال پہلے انہوں نے بتا دیا. کوئی ہوتا ہے بدنام زمانہ، اس کے بعد جب حدیث یاد کیا تو وہ کہتا ہے یہ حدیث کہاں سے سن لی تم نے، یہ کہاں کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کتاب میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے علماء نے بیان کیا، لیکن کس آدمی دین نے بیان کیا، کدھر ہے اس کا ثبوت؟ پتہ چلتا ہے حدیث ہی کوئی نہیں ہے. تو نبی کہتے ہیں سب سے پہلے تحقیق کرو کہ شریعت نے کام کہا بھی ہے یا نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے بھی یا نہیں، حدیث ہے بھی یا نہیں. ایک کہتا ہے قرآن 40 باریں، تو کوئی دیہاتی ہو تو کہتی واقعی اللہ کی کتاب ہے، جس نے بھی بارے پڑھا لو، 50 کر لو، 40 کر لو، خدا کی کتاب. دوسرا کوئی پڑھا لکھا کہتا ہے صاحب کدھر سے 40 باریں، 30 باریں ہیں، قرآن کب سے 40 بارے میں ہوا ہے؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھو کہ شریعت نے یہ کہا بھی ہے یا نہیں کہا. ایک آدمی کہتا ہے کہ نلکے سے پانی آ رہا ہے، تم نہ آ رہے ہو، پانی دوسری طرف سے نالی میں بہ رہا ہے. اب نلکا تم نے بند کر دیا، اس کے بعد جب تم نے پانی جسم پہ ڈالا تو جو چھینٹے جا کر اس میں پڑے پانی میں تو پانی ناپاک ہو گیا. ایک مفتی یہ مسئلہ سنتا ہے اور وہ کہتا ہے بیٹے اس وقت ناپاک ہوگا جب یہ چھینٹے اس پانی سے زیادہ ہو جائیں. پانی 10 کلو ہے، چھینٹے کتنے بڑے، ایک پاؤ، تو ناپاک کیسے ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک چھینٹا پڑنے سے بھی ناپاک ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اس لیے کہ پانی جاری ہے، اوپر سے آ رہا ہے نیچے کی طرف بہ رہا ہے تو یہ جاری پانی ہو گیا نا. جاری پانی میں تو جتنے بھی چھینٹے پڑ جائیں گے سب کے سب معاف ہے. وہ کہتے ہیں جی نلکا بند کر دیا تھا. مفتی کہتا ہے جب نلکا بند کر دیا تھا تو یہ پانی جو حصہ بالٹی میں باقی رہ گیا تھا یہ اس کی جاری پانی کا حصہ ہے، یہ پاک ہے. تو اس کے ناپاک ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے زیادہ مقدار میں اس میں گندگی پڑے تو پڑی نہیں. تو مسئلہ دیکھو عقل کے ذریعے اس نے حل کیا نا کہ اس نے کہا یہ جاری پانی کا باقی حصہ ہے. تجلیس میں صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ نے اس مسئلے پہ بحث کی ہے. تو یہ ہے مسئلہ. تو کہتے ہیں سب سے پہلے حنفی فقہا کہتے ہیں دیکھو شریعت نے بات بتائی بھی ہے یا نہیں، ایسی نہ لے لو، شریعت نے بتائی ہے
ٹھیک ہے اب مان لی. اب اس کے بعد عقل سے سوچو تو کہتے ہیں پورے اسلام میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو نقل کے اعتبار سے صحیح ہو اور عقل بھی اپنے ٹھکانے جگہ پر ہو تو عقل اس کو رد کر دے. عقل بھی ٹھیک ہونی چاہیے, نقل بھی ٹھیک ہونی چاہیے, عقل بھی ٹھیک ہونی چاہیے. اب عقل تو ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بہتر سے بہتر چیز, کوالٹی کی ٹاپ کی چیز ہونی چاہیے زندگی میں. ہم کہتے ہیں بات صحیح ہے لیکن کرنے والا کون ہے؟ پتہ چلا وہ چرس پیتا رہتا ہے. تو جو چرس پیتا رہتا ہے اس کے تو اپنی عقل ٹھکانے نہیں ہے. وہ بات صحیح بھی کرے تو اسے پتہ ہی نہیں بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. گھر جاتا ہے تو کہتا ہے شدت سے چھٹانا ہو. تو اس سے کوئی پوچھے کہ کما کے کتنا لائے ہو, گھر میں پیسے کتنے آتے ہیں, تمہیں کیسے سب سے اچھا کھانا پکایا جا سکتا ہے, تو خود سوچو. وہ کہتا ہے نہیں کھانا اچھا ہونا چاہیے. پھر 10 آدمی کو جمع کر لے تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ اگر اس کی ماری گئی چرس پی کے, نشہ کر کے, کسی بھی وجہ سے. اور یہ بات حنفی فقہا نے بہت اس کو لکھا ہے. طلاق کے جتنے مسائل ہمارے یہاں آتے ہیں نا, ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی تفصیل نہیں کی جا سکتی مگر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. اور فقہا نے اس پہ پوری بحث کی ہے کہ ڈپریشن کے مریض کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی. ادب اور احترام کے ساتھ ان مفتی حضرات سے کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اس کو بھی پڑھنا چاہیے, اس آدمی کی حالت کو بھی دیکھنا چاہیے. اب تو جو آتا ہے ہم لکھ دیتے ہیں 3 طلاق, بس دوسرے ہی اس کو طلاق ہو گئی. حنفی فقہا نے اس پہ لکھا ہے کہ کسی انسان پر مایوسی کی کیفیت تاری ہو جائے. اب وہ کس درجے تک مایوسی اس کی پہنچ جائے, وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن یہ پرانے کہتے تھے جنہوں نے انسانی نفسیات کو بھی غور سے پڑھا تھا. اب نہ وہ پڑھتے ہیں نہ جب پڑھتے ہیں. یہاں تک سنا ہے کہ اردو کے فتاوی دیکھ کے فتوے لکھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر مفتی اصل مصادر جو ہیں ان سے رجوع نہ کر سکے اور میں اردو ہی کے فتوے دیکھ کے, تو آخر یہ مشورہ کس نے دیا ہے کہ اس میدان میں اس طرح بھی فتویٰ دینے کی اگر ضرورت ہی کیا پیش آ گئی؟ اللہ اللہ کرو, کوئی اور کام کرو, 1000 کام ہے. تو اصل مصادر جو ہیں فقہا کے اور اصول کی جو کتابیں ہیں اس میں بڑے بڑے عقل مند لوگ تھے. وہ کہتے تھے غصہ کس حد تک جائے گا تو طلاق کا حکم نہیں ہوگا. وہ انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے نا. تو کہتے ہیں حنفی فقہا بڑے یعنی دعوے سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو عقل صحیح ہے اور نقل بھی صحیح ہے, وہ کہتے ہیں دونوں آپس میں مل جاتے ہیں. صحیح عقل کو صحیح نقل رد نہیں کرتی اور صحیح نقل صحیح عقل کو رد نہیں کرتی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس مسئلے کے بعد اب یہ چھیڑا ہے, اب اس بات کو کہ وہاں پر انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ اسرار دین کی پوشیدہ باتیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْلَمُ فِي الْجُمْلَةِ, کچھ لوگ ایسے بھی تمہیں ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ان الاحکام معلقۃ بالمصالح, کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے, اللہ نے جتنے بھی حکم نافذ کیے, احکام جتنے بھی ہیں ان میں حکمتیں نکالی جا سکتی ہیں. آپ کو زندگی میں ملیں گے لوگ جو کہیں گے نماز پڑھنے میں یہ حکمت ہے, روزے میں یہ حکمت ہے. بچوں کو مختلف کہتے ہیں کہ بیٹے آپ یہ چیز کھائیں, اس میں یہ حکمت ہے, یہ چیز آپ لے لیں, اس میں یہ حکمت ہے. نماز پڑھا کرو, صبح اٹھا کرو, ورزش کیا کرو. اسی طرح شریعت کے بہت سے احکامات ایسے ہیں جس میں بچوں کو ترغیب دلا کر باقاعدہ لایا جاتا ہے کہ وہ شریعت پہ عمل کریں. بچہ کہتا ہے میں وضو کیوں کروں, تو اسے سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ منہ ہاتھ دھوئیں گے, فریش ہو جائیں گے, اس طرح مسجد میں جانا چاہیے. یہ ایک اپنے پاس سے بات ہے, چاہے وہ صحیح ہے لیکن ایک بات ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَنَّ الْأَعْمَالَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْأَجْزَاءُ مِنْ جِهَةٍ قَوْمِهَا صَادِرَةٌ مِنْ هَيْئَةِ الْإِنسَانِيَّةِ. شریعت کے احکامات میں بہت سے لوگ بعض لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جس کی درجے میں یہ بات مانتے ہیں کہ شریعت کے کاموں میں حکمتیں ہیں,
اور اعمال کی جزا، عمل کے ثواب کا ملنا، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی کے نفس کی کیفیات کیا اور وہ آدمی اپنے نفس کی کن کیفیات کے ساتھ نیکی کرتا ہے، سب لفظ کے وسط، اور یہ ایسی دل کی کیفیات ہوتی ہیں جن سے انسان کا نفس سمجھتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے۔ کما اشار الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الجسد مضغۃ، دیکھو انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح الجسد كله، جب یہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اذا فصل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خراب ہوتا ہے، فقط الجسد كله، تمام جسم خراب ہو جاتا ہے، اور یہ فرق اور کیا خود دل۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید باندھی ہے اس بات کی کہ شریعت میں اثرات جو ہیں، احکامات جو ہیں، اس کے پیچھے جو مسئلے ہیں، جس فن کی وجہ سے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بعد لوگوں نے اعتراضات کیے، پھر وہ اس طرف چلے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے کہ شریعت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی اللہ کے کاموں میں مصلحت ہوتی ہے، لیکن یہ جو بڑے بڑے فوائد ہیں وہ کہتے ہیں اعمال کی جزا آدمی کو ملتی ہے کہ دل کی کیفیت کے ساتھ۔ خلاصہ ساری گفتگو کا یہ، اور تاریخ میں یہ حدیث سے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آدمی کے دل کی حالت ٹھیک ہوگی تو اس کا جسم صبر رہے گا، دل کی حالت خراب ہوگی جسم خراب ہو جائے گا۔ تو جسم سے جو اعمال کرتا ہے اس سے پہلے دل کی کیفیت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دل کی کیفیت کیا ہے۔ مثلا ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں بڑی خوشی سے نماز پڑھتا ہے، صبح اٹھتا ہے، فریش ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، بڑے اطمینان سے رکوع اور سجدہ کرتا ہے، کوئی اس کو فکر نہیں ہے، آقا نہیں ہے، قرض کا بوجھ نہیں ہے، اولاد کے معاملے میں نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے گھر میں، سب چیزوں پہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی نماز کی کیفیت۔ اور ایک آدمی جس کو 50 باتیں سوچنی ہے، رات کو وہ سوئے ہی 2 گھنٹے ہے اور مشکل سے مصیبت سے اٹھا ہے کہ نماز پڑھے، اسی طرح نماز سر سے اترے اور جلدی سو جاؤں، اس آدمی کی کیفیت میں یقیناً فرق ہے دل کی حالت میں۔ جب دل کی حالت میں فرق ہے تو جزا پر بھی فرق پڑے گا۔ جزا بتائی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اچھی طرح نماز پڑھی اسے اللہ تعالیٰ زیادہ جزا دے، ثواب زیادہ ملے، جس نے بندگی سے نماز پڑھی اس سے کم ثواب ملے، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے قربانی زیادہ کی، نیند کو قربان کیا، اپنی راحت کو قربان کیا، اللہ کے لیے قربانی زیادہ کی، تو آپ اسے نفی میں لیں، اسباب ملے، پازیٹو سائڈ میں، نیگیٹو سائڈ میں، مگر دل کی حالت جو ہے وہ انسانی اعمال میں بہت مؤثر ہے، بہت اثر دکھاتی ہے۔ ایک آدمی کی دل کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے سامنے قصیدہ پڑھ دو اس کی شان میں، جتنی مرضی جو مرضی تعریف کر دو، اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ کسی اور گمان میں مگن ہے، اور ایک آدمی سے 2 جملے کہہ دو پھر 4 کام چاؤ کرا دو، وہ تو پھول کے پھپا بن جاتا ہے نا کہ اتنا اچھا مجھے لوگوں نے کہہ دیا۔ اب ان دونوں کے اعمال میں فرق ہے، کچھ کہہ لو، کوئی تعریف کر لو، وہ تو چکنا کھڑا ہے، صاحب ہے کہ بالکل اپنی جگہ سے ہلتے ہی نہیں، سارے لوگ مل کے تعریف کریں، صاحب ایسے ایسے تنخواہ بڑھا دے، کہتا ہے نا وہ تو رسول ہے جس کے تحت بڑھانی ہے، جتنی مرضی تعریف کرو بچوں، مگر مجھے پتا ہے کہ تنخواہ کا بڑھا۔ اور ایک ہے اس کے پاس جاتے ہیں 10 آدمی مل کے اور کہتے ہیں ہاں جی بالکل 10 کی تنخواہ بڑھا تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو دونوں کی اصل میں نفس کی کیفیت میں فرق ہے نا، اس فرق کی وجہ سے جو ثواب اور عذاب مرتب ہوگا اس سے بھی فرق پڑے گا۔ رامپور میں ایک شادی تھی اور
بہت سے بزرگ جمع تھے. تو وہاں رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ بھی تھے, مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اساتذہ موجود تھے. تو کسی نے حضرت گنگوئی نور اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے تو عام سادہ سے کپڑے پہنے, اور مولانا قاسم صاحب کو دیکھیں اتنے زبردست کپڑے, اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں, تو آپ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ بھی آپ کی طرح سادہ ہی ہو جائے. حضرت سنتے رہے. پھر کسی نے عرض کیا حضرت یہ جو اتنے اچھے اچھے کپڑے ہیں نا, یہ سب کچھ لوگوں میں رکاوٹ آ گئی ہے, لوگ ان کی طرف جاتے نہیں مرید ہونے بیعت ہونے. لوگ کہتے ہیں ایسا شیخ ہو جہاں جیسا ہی ہو, ذرا بس نچلے درجے کا, یہ بھی کوئی شیخ ہے. تو گنگوئی نور اللہ عنہ نے فرمایا بھائی میں تو اس لیے نہیں پہنتا کہ ذرا سے اچھے کپڑے پہن لوں اور ذرا سے لوگ میری تعریف کر دیں تو کئی دن دماغ نیچے ہی کرتا ہے. میرے نفس کا تو یہ حال ہے. اور باقی اس شخص کا حال یہ ہے کہ اسے ہندوستان کی سلطنت بھی دے دو نا تو اس کے دل میں رائے برابر فرق نہیں آتا, اور وجہ یہ کہ یہ اپنی حقیقت کو جان چکا ہے. اور یہ ہوتا ہے, آدمی جب اپنی حقیقت کو جان لے تو پھر کبھی دھوکے میں نہیں رہتا. اور آدمی کی حقیقت اتنی سی ہے کہ بس ضمانت پہ چل رہا ہے. یہ جتنے نوٹ ہیں ضمانت ہی ہے نا, 1000 روپے 10,000 روپے, اس کے پیچھے بینک میں سونا ہوگا, پھر سونا مل جائے گا, وہ تو ہوتا تھا پچھلے زمانے میں, اب تو وہ بھی نہیں ہوتا. یہ سب ضمانت ہی چل رہی ہے. ڈالر ہے تو لیگا کی ضمانت ہے کہ ہمارا روپیہ ہے. اسی طرح یہ جتنی چیزیں اس کائنات میں ہیں یہ سب کی سب ضمانتیں اصل نہیں. اصل وجود فقط اللہ کا ہے, باقی سب گارنٹی ہے, باقی سب ضمانت. یہ لکڑی کی حقیقت میں لکڑی کا وجود ہے, ٹھیک ہے. اس پہ ایک آدمی آیا رندا چلانے, کیلے لگانے, اس کا آدمی کا بھی وجود ہے. اب اس نے جب رندا چلانا شروع کیا, کیلیں لگائیں, اس کو کاٹا پیٹا لکڑی کو, تو اس کا میز کا ایک صورت نکل آئی. یہ صورت کہاں سے آئی؟ یہ صورت کی ضمانت جو ہے وہ اس کے اوزار ہے. اس کے اوزار نے لکڑی پر کام کیا تو صورت پیدا ہوئی, ورنہ تو صورت پیدا نہ ہوتی. اسی طرح اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا وجود اس لیے ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ اس کا وجود ہو. اگر نہ اللہ نہ چاہے تو 10 مرتبہ میں طلاق دے کے شادی کرنے نہیں اولاد ہوتی, اور اللہ اگر چاہے تو ایک ہی شادی کی اولاد دے. اس لیے ساری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ ضمانت اللہ کی گارنٹی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا ہے اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. اور لوگوں نے یہ نہیں جانا میرے بارے میں کہ ہر چیز کی ضمانت میں. یہ دہریے بحث کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. انہیں نہیں پتا اپنے پروردگار کا کہ ہر چیز کا ضامن وہ ہے. القائد ہے, اتنا بڑا سمندر ہے, یہ دنیا اتنا بڑا خدائے ارض ہے, اس کی ضمانت اور گارنٹی اللہ ہی ہے. یہ ایک تناب اس کی کھود دے خدا, ایک گرا زمین کی ڈھیلی کر دے اور یہ چند گھنٹوں میں جا کر سورج میں پڑ جائے تو کائنات میں کوئی جانتا بھی نہ ہو کتنی خراب آبادیاں تھیں اور قبرستان تھے اور مسجدیں تھیں اور مندر تھے اور دارالقاعدہ. چند گھنٹوں کیا چند سیکنڈ جلا کر بالکل راک کرتے, کوئی جانے بھی نہ کہ کوئی تھا بھی یا نہیں. تو دل کی کیفیات کا فرق پڑتا ہے اعمال سے, اور اس کو دیکھو حدیث میں بھی آیا ہے. بات چیت ہوئی عبد الرحمن ابن عوف اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان. دونوں بڑے آدمی تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے تو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ اسلام کے آغاز میں. یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یہ خلفائے راشدین کے خلیفہ شخصیت تھی, ان سے کم نہیں تھے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی بھی انہیں خلافت کے لوگوں میں منتخب نہ کرتے. تو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے سے پھر مکہ میں ان لوگوں میں شامل ہے جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اللہ نے کہا غزو فی سبیلی کہ میری راہ میں ستائے گئے. آپ سوچیں ایک شریف آدمی اس کے لیے کوئی آدمی تنگ کیا جاتا ہے تو وہ ریکارڈ کرتا ہے کہ یار اس نے میری وجہ سے بڑی تکلیف اٹھائی. اللہ نے اسی لیے کہا, اللہ نے کہا یہ میرے ایسے اچھے بندے ہیں غزو فی سبیلی میری راہ میں ستائے گئے. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے جنہیں ستایا گیا تھا کہ ہجرت کی تھی, بدر, احد, خندق, بیعت رضوان, فتح مکہ, کہاں نہیں گورے, ہر جگہ نہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا 7 ہجری حدیبیہ کے بعد, فتح مکہ سے 1 سال پہلے. کچھ بات کی طاقت میں ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد عبدالرحمن کو تم کہتے ہو اس کے منہ آتے ہو, اور تمہیں پتہ ہے کہ عبدالرحمن آدھا سیر جو, آدھا کلو جو گندم یہ خدا کے راستے میں خرچ کر دے, اور تم سونے کا پہاڑ بہت کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کرو تو تم اس کے خرچ کیے گئے کہ آدھے میں بھی نہیں پہنچ سکتے, 1 پاؤ کے برابر نہیں پہنچ سکتے. حالانکہ خالد رضی اللہ عنہ اس مقام کے آدمی ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا ہے, کہاں سے کہاں پہنچانے کا. اس لیے کہ جو اسلام کے لیے اخلاص اور دل کا تعلق اور قربانی ادھر تھی ادھر تو نہیں تھی. تو فرق پڑتا ہے انسان نے اسلام کو کس طرح سے حاصل کیا. مجاہدہ, ریاضت, قربانی دینا, جان کی, مال کی, در گزر کرنا, ان سب چیزوں سے انسان کے اندر قلب کی کیفیت سے اثر پڑتا ہے. یہ کہ دل مضبوط ہوتا ہے, ایمان پہ قربانی دینے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. جب جذبہ بڑھتا ہے تو اللہ اس کی قدر کرتا ہے. کوئی جانے نہ جانے خدا اس کو کریڈٹ دیتا ہے, اور یہ کریڈٹ آخر پہ پہنچ کے جنت میں درجوں کی صورت میں بھی مل جائے گا. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ شریعت کے اعمال میں اسرار ہوتے ہیں, حکمتیں ہوتی ہیں, لیکن دیکھو اعمال جو ہیں ان کا ایک تو نفس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. لکنہ یظن, اب یہاں سے انہوں نے ایک بحث شروع کی اور کہتے ہیں لیکن دیکھو کچھ لوگ وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ شریعت کے کام میں مسئلے آتے ہیں, وہ کہتا ہے وہی آدمی وہ خیال کرتا ہے کہ ان تصویر آدمی و ترتیب و اصولی و قروڑی ہوں. وہ آدمی کہتا ہے یہ تو میں مانتا ہوں کہ شریعت کے کاموں میں, اللہ کے کاموں میں مسئلے اور حکمتیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ لکھنا اور شریعت کے ہر حکم میں مصلحت کا ثابت کرنا اور اس کے پھر کچھ اصول طے کرنا, پھر اس کے بعد اس اصولوں کے مطابق آگے بحث کرنا, یہ سب ناممکن ہے, نہیں ہو سکتا. یہاں سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 شبہات کا اظہار کیا, اور 3 شبہات کو انہوں نے اس آدمی کے کھاتے میں ڈالا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے کاموں میں مصلحت اور حکمت ہے, لیکن یہ کام ایسا ہو جائے کہ جس طرح ہر ایک فن کی کوئی کتاب ہوتی ہے. مثلاً آپ بکس پڑھتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ایک جگہ سے آخری چیپٹر تک بتاتے ہیں. اردو آپ بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو الف با تا ثا سے شروع کرتا ہے اور آخر پہ پہنچتے پہنچتے وہ جملے لکھنے لگتا ہے. ایسی ہر فن کی کتاب ہوتی ہے, میڈیسن کی کتاب ہوتی ہے, ڈاکٹرز پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر ہوتے ہوتے وہ کتاب تک پہنچتے ہیں کہ جی میڈیکل کا فن کیا. اسی طرح کوئی ایسی کتاب جس میں اصول سے لے کے فروعات تک, بڑے بڑے کاموں سے لے کے شریعت کے چھوٹے چھوٹے کاموں تک ہے, تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے کام میں مسئلے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ لکھا جا سکے, ایسی کتاب نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ کہتا ہے کتاب ہونی بھی نہیں چاہیے. ایک تو ہو نہیں سکتی, دوسرا کہتا ہے ہونی بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے 3 جملے کہیں. وہ کہتے ہیں ہی وہ غروض رہا. عقل میں میری یہ آتا ہے کہ مسائل شریعت کے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے,
تو عقل ہر ایک مسئلے میں دخل دے، عقل ہر ایک مسئلے کا احاطہ کر دے، اور پھر شریعت نے جو اس میں حکمت رکھی ہے اس کی طے اور گہرائی تک بھی عقل پہنچ جائے، یہ ہر ایک یہ عقل کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تم اگر سے زیادہ تو 4 چیزوں کو ثابت کر لو گے، باقی کہاں جاؤ گے؟ مطلب یہ ثابت کر دو گے کہ نماز میں یہ حکمت ہے، روزے میں یہ حکمت ہے، حج میں یہ حکمت ہے۔ اب تک کیا کام کریں گی جب پتہ چلے گا کہ یہ 7 چکر لگانے ہیں صفا اور مروہ کے نہیں؟ اصل صرف سوچو ایک ستون ہے، پتھر ہے، اور تم وہاں جا کر پتھر پہ پتھر مارتے ہو، رمی کرتے ہو حج میں۔ اب انسانیت کیا بتائے کہ رمی کیوں ہوتی ہے، کیوں کر رہے ہو رمی؟ تم یہی کہو گے کہ اللہ نے عبادت کرا دی ہے، بس اللہ کا حکم ہے، اب اسے عقل سے ثابت کرو۔ تو آدمیت ہے میں نے مانا کہ شریعت کے کاموں میں مصلحت ہیں، مگر ہر کام میں مصلحت کو ڈھونڈنا، اس میں کتاب لکھنا عقل میں نہیں آتی بات۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ اور شرع، یہ شریعت کے مطابق اگر تم سوچو تو یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اس سے پہلے یہ کتابیں لکھی ہی نہیں گئی۔ جس طرح حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں، فقہ کی کتابیں دیکھتے ہیں، تفسیر کی کتابیں دیکھتے ہیں، حدیث شروع ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تفسیر بھی اسی زمانے میں شروع ہو گئی تھی۔ فقہ کے مسائل جو تھے وہ پہلی صدی کے آخر پہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی پہلے جو فقہاء تھے کہ لکھنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اگر یہ شریعت کے ہر کام میں حکمتوں کا ڈھونڈنا یہ عقلت تو ہو ہی نہیں سکتا، تم کو شریعت کے مطابق ہے، میں کہتا ہوں شریعت کے مطابق نہیں، اگر شریعت کے مطابق ہوتا تو پچھلوں نے کچھ لکھا ہوتا نا۔ باوجود اس کے قرب عظیم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھا اور ان لوگوں کا علم بھی بڑا مضبوط تھا۔ تو جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھا اور علم زیادہ تھا، اس زمانے میں کسی نے نہیں لکھا۔ تو کسی کا نہ لکھنا پکانا کر اتفاق کے علاقہ کہیں سمجھے پوری امت نے خاموشی سے اتفاق کر لیا تھا کہ ہم اس دن پہ بولیں گے۔ تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں ہوا، امت نے ایسے چھوڑ دیا جسے اتفاق کر دیا تھا کہ ہم نے شریعت کے مسائل پر عقلی طور پہ بحث کریں گے ہی، تو اب تم کیسے کر سکتے ہو؟ نہ شریعت اجازت دیتی ہے نہ عقل۔ اور یہ پھول اور تیسری بات کچھ کہتا ہے کہ لئی سبھی تصویریں کی فائدۃ مخصص بہ، صاحب اس علم پہ لکھنے کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ شریعت پہ کسی حکم پہ عمل کرنا تو اس بات سے تھوڑی موقوف ہے کہ ہمیں مصلحت بھی پتا۔ تو ساتھی نے 3 اعتراض۔ تیسرا اعتراض کیا ہو گیا تھا؟ اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں۔ ایک دیہاتی آدمی نماز پڑھتا ہے، اسے نہیں پتا نماز میں کیا مصلحت ہے، زکات دیتا ہے، اسے کوئی نہیں پتا غریبوں کا خیال رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اسے بھی ثواب ملنا ہے۔ ایک شہری آدمی کہتا ہے کہ زکات اس لیے شریعت نے فرض کی کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، غریبوں کی حالت بہتر ہو، تو اس کو جو علم ہے اس مسئلے کا اور اس دیہاتی کو جو علم نہیں ہے، تو ثواب میں تو دونوں ہی برابر ہیں۔ کیوں سر صفائی کرتے ہو، اتنی کتابیں لکھتے ہو، مصلحتوں کو ڈھونڈتے ہو؟ نہ تو عقلاً تم ساری شریعت کے نظام کو اپنے قابو میں لا سکتے ہو، نہ شریعت کی کیفیت تمہیں، کیونکہ شریعت کیسی ہوتی تو پچھلوں نے بھی کیا ہوتا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب شریعت پہ عمل کرنا ہی ہے تو کیا عمل اس وجہ سے کرنا ہے کہ اس کی مصلحت پتہ چلے؟ اس کے جواب پہلے آپ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ شریعت کی تو عمل کرنا ہی ہے، مصلحت پتہ چلے یا نہ چلے۔ وہ کہتا ہے جب آپ جسے مصلحت معلوم ہو اور وہ جسے مصلحت معلوم نہیں ہے، دونوں برابر ہو، تو پھر اس کتاب کو پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اب ایک ڈاکٹر ہے، وہ روٹی کھاتے ہوئے یہی سوچتا ہے کہ اس میں گندم کتنی ہے، نشاستہ کتنا ہے، کاربوہائیڈریٹ کیا ہیں، اور اس میں وٹامن کون کون سے ہیں، یہ چیزیں۔ تو اس کا اتنا ہی خون اور اتنی جسم بننا ہے جتنا ایک دیہاتی کا بننا ہے، سلسلے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس کر کے کھانا کھاؤ، کیا ضرورت ہے آپ ڈاکٹر کی طرف سوچنے کی کہ اس میں پروٹین کتنی ہے اور اس میں وٹامن کتنے ہیں اور یہ چیز کتنی ہے؟
تو جب یہ ثابت ہوا کہ عمل کرنے کے لیے دین کی حکمتوں کا علم ہونا نہ ہونا برابر ہے تو پھر ضرورت کیا ہے؟ یہ 3 اشکالات پیش کیے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ساتھ ہی اس کے لکھ دیا ہے کہ وہی جنون اور یہ سارے خیالات فاسد ہیں، غلطی پہ مبنی ہیں. میں تمہیں اس کے جواب بتاؤں. اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعتراضات قائم کیے اور پھر اس کے جوابات دیے. یہ مسلمانوں کی بہت بڑی خوبی اور ان کے مناقب میں شمار کیے جانے کے قانونات ہے کہ ہزاروں سینکڑوں نہیں ہزاروں مصنفین ایسے ملیں گے خود ہی اشکال پیش کرتے ہیں، خود ہی اس کا جواب لکھتے ہیں. وہ جانتے تھے نا اس حکمت کو کہ یہ ہماری کتاب عوام میں جائے گی تو لوگ اس پہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں، تو خود ہی کہتے ہیں کہ تم کہہ سکتے ہو یہ اعتراض، میں اس کا جواب دیتا ہوں. ممکن ہے لوگ اس کو پڑھیں اور لوگ مجھ پر اعتراض کریں تو میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا جواب کیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ہر طرف سے گھیر دیا، شریعت کے اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، کہ کل کو کوئی عقل کا استعمال کرے، شریعت کا استعمال کرے تو ممکن ہے میری کتاب حجت اللہ فارغہ کو کہے کہ اس کے لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. حجت اللہ جنہوں نے پڑھ کیا اور نہیں پڑھی نماز تو انہوں نے ایک ہی طرح پڑھ لیا، ثواب بھی سب کو ایک جیسا ملنا ہے. تو آپ اس کو لکھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے جنون جو ہیں یہ سارے خیالات باطل ہیں. اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جوابات شروع کیے ہیں. جو پہلا اعتراض ہے نا کہ عقل میں ہر چیز نہیں سنبھال سکتی، اس کا جواب حضرت نے تھوڑا دیا ہے، اور جو باقی 2 اعتراضات ہیں اس پہ حضرت نے 6-7 جوابات آگے دیے، وہ انشاءاللہ